السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاثی واحدہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ اب ثابت ہوتا ہے کہ دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ صرف ایک طلاق شمار ہوگی، یعنی طلاق رجعی ہوگی، طلاق بینہ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت اس مسئلہ میں ہر درجہ واضح بیان کی گئی ہے، لہٰذا جو طریقہ زمانہ نبوی میں تھا اسی طریقہ پر آج بھی عمل کرنا چاہیے۔ حلالہ کی لعنت سے اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ غیرت مند مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کی ازدواجی زندگی اس تلخ موڑ پر پہنچ جائے، وہ سختی کے ساتھ حلالے جیسے کبھی فعل کا انکار کریں، کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے، سزا بیوی کو کیوں ہے؟ ایسی مشکل میں پھنسی ایک خاتون نے کیا خوب کہا تھا، حلال تو ہو جاؤں گی لیکن حلالہ نہیں کراؤں گی۔ احناف کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس عورت کو شرعی طریقے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کا نان و نفقہ رہائش خاوند کے ذمے نہیں ہے، البتہ حاملہ ہونے کی صورت میں اس کا نان و نفقہ یعنی اس کے اخراجات رہائش وضع حمل تک اس کے شوہر کے ذمہ ہوگی۔ یہ شوہر کا حق بنتا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس کا جو اخراجات ہیں وہ اس کا شوہر ہی اس کا حق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔